من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ فرمایا جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ فرمایا پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائیں گے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جب میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو جھولے میں گود میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونک مارتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، فرمایا پدیشی اندھے اور کوڑی رنگ کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر کے نکالتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب تو بنی اسرائیل کے پاس واضح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کی سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں، اور گود میں رہو کہ ہم فرما بردار ہیں، اور فرمایا گہوارہ میں رہو ہم فرما بردار ہیں۔ حواریوں سے کہا کہ گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ حواریوں کے سلسلہ میں یہ واقعہ بھی قابل یاد ہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دسترخوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب۔ غد جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا، میں بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کی ذات میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں۔ سورۃ المائدہ 7واں پارہ آیت نمبر 109 سے میں نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ پاک یہاں ذکر فرما رہے ہیں قیامت کے دن محشر کے میدان میں انبیاء بھی ہوں گے اور انبیاء کی امتیں ہوں گی۔ اللہ پاک انبیاء سے پوچھیں گے، اے میرے نبیوں، یہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، گمراہی میں گئے ہیں، کیا آپ نے ان کو کہا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ، ہم تو ان کو حق کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ باقی رہی بات قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، باقی جو کچھ یہ اعمال کرتے رہے ہیں ہم ان کے اعمال کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔
ہمیں علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک پوشیدہ باتوں کو آپ ہی جاننے والے ہیں۔ اب یہاں ایک بات تو ثابت ہو گئی، میں نے حوالہ دیا ہے، آیت پڑھی ہے، آیت کا اگر یہ معنی نہیں، وہ لوگ خود سوچیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء غیب کا علم جانتے ہیں، اور کون سا معنی ہوگا کہ انبیاء خود کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے پاس غیب کا علم بس آپ کو پتہ ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے، وہی کچھ جانتے ہیں جو اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ دوسرے انبیاء کو بھی تو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے تھے، خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ بات یہ ہے چونکہ تمام انبیاء اللہ کی مخلوق ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد پیچھے جو قوم تھی ان کی پوجا کرنے لگ گئی تھی، بلکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تین ہے، ایک اللہ خود ہے، ایک حضرت بی بی مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ میرے بعد یہ جو شرک کر رہے تھے یا جو میں نے آپ کو معجزات عطا کیے تھے وہ آپ کے اختیار میں تھا۔ یہاں خود اندازہ لگاؤ کہ جو اللہ پاک نے ان کو معجزات عطا فرمائے ہیں اس کے ساتھ اللہ پاک نے بِإِذْنِی کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریکی کی بات ہے، سمجھو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِی، فرمایا آپ مٹی سے پرندے بناتے تھے بِإِذْنِی، میری اجازت سے، یعنی کہ اگر میں اجازت نہ دیتا، میں حکم نہ دیتا، آپ میرے حکم کے تابع تھے، میرے حکم میری اجازت کے بغیر آپ مٹی کے پرندے بھی نہیں بنا سکتے۔ آگے کیا فرمایا فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، فرمایا آپ اس میں پھونک مارتے، وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا بِإِذْنِی، میری اجازت سے، میرے حکم سے۔ یعنی آپ جو پھونک مار رہے ہیں اس میں بھی میرا امر تھا، میرا حکم تھا، وہ جو پرندہ مٹی کا اڑ رہا تھا وہ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں اڑ رہا تھا۔ اللہ نے پھر بھی اذنی فرمایا، آگے پھر فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، فرمایا وہ بچہ جب پیدائشی پیدا ہوتا ہے تو اندھا پیدا ہو تو آپ اس کے چہرے پہ ہاتھ مارتے، اس کی بینائی لوٹ آتی۔ یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا اور ایک ابرس کوڑی رنگ کا مریض اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے خوبصورت ہو جاتا۔ فرمایا یہ جو دو کام ہوئے تھے بِإِذْنِی، وہ بھی میرے حکم سے ہوا تھا، پھر بِإِذْنِی فرمایا۔ آگے کیا فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، فرمایا مردوں کو قبر سے نکالتے اور پھر بِإِذْنِی، اور میرے حکم سے آپ اس کو کہتے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ جو ہوتا تھا یہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا، وہ بھی میرے حکم سے ہوتا تھا۔
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے تھے جتنے انبیاء کو، ضروری نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ سارے میرے حکم سے ہو رہے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء سے معجزات ہوئے ہیں یہ اللہ پاک کے حکم سے ہوئے ہیں۔ ہاتھ نبی کا ہوتا تھا لیکن حکم اللہ کا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات گھر میں بیٹھے ہیں، حکم ہوا میرے محبوب آپ یہاں سے نکلیے اور آپ مدینے جائیے۔ یا اللہ، بہ تو 360 تلواریں چمک رہی ہیں، میرے خون کی پیاسی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ نیچے سے مٹی اٹھائیے، میرا نام لے کر ان پہ پھونک ماریے، میں اللہ طوفان بنا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، تھوڑی سی مٹی طوفان بنی اور لوگوں کی آنکھوں میں گری، وہ آپس میں لڑنے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ فرمایا میرے محبوب جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ کل کو یوں نہ کہے کہ یہ سارا کام کرنا نبی کے اختیار میں ہے، فرمایا نہیں، وہ بھی میرے حکم سے ہے۔ پھر اسی طرح میں بات کر رہا تھا، تمام انبیاء سے جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا ولی ہے، اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، وہاں بھی حکم یہی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے اور پیچھے حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ شاہ جیمنا کے جو بزرگ تھے پیر شاہ جیمنا، ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی ہے، اس کی کوئی عزت لوٹ رہا ہے، اور موقع پر سواری بھی کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کھڑی ہے، ایک وہاں سانپ چل رہا تھا، اس کو پکڑا، اس کو چابک بنایا اور اس دیوار کو مارا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے، دیوار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، انکار نہیں کرتے، کیوں؟ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ کے ولی سے یہ جو کرامت ظاہر ہوئی ہے، ایک تو یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کے بزرگ ہیں، اور دوسری نشانی یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ پیر عبدالحکیم بزرگ ہیں جن کے نام پر اس شہر کا نام ہے، فرمایا ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی ہم نے مسجد تعمیر کی ہے لیکن اس کا جو رخ ہے وہ ٹیڑھا ہے، اب اگر رخ سیدھا کریں ساری مسجد گرانی پڑتی ہے۔ حضرت رنگ ساز تھے، یہ کپڑوں پہ رنگ لگایا کرتے تھے، تو کسی کے کپڑے پہ رنگ لگایا، لگانے کے بعد اب اس کو پانی میں دھویا، دھو کر جس طرح عام یہ دھوبی وغیرہ کپڑے دھو کر نچوڑتے ہیں تو ایسے بال دے کر نچوڑنے لگے، تو حضرت یہیں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں وہ جس طرح وہ نچوڑتے جا رہے تھے اسی طرف مسجد کی محراب پھرتی جا رہی تھی، اور حضرت نے فرمایا ایتھے رکھ دیں وہاں۔ اللہ کی شان، جو ہی انہوں نے بال کو سیدھا کیا مسجد کی محراب سیدھی ہو گئی۔ یہ کرامت، یہ اولیاء کے ہاتھوں سے اس طرح ہو جانا برحق ہے، لیکن شرط یہ ہے جو اللہ کا ولی ہو۔ یہ بات قابل غور ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟
اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ صوم و صلات کا پابند ہوگا، چہرے پہ سنت رسول، اور آنکھوں کی حفاظت کرے گا۔ وہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اگر ایسے آدمی سے کوئی بات ظاہر ہو جائے، واقعتاً اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ کلین شیو ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، اور دنیا جہان کی ہر خرابی اس کے اندر ہو، اور وہ اس طرح کا کام کر کے دکھا دے، پیارے بھائیوں، وہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادو ہو سکتا ہے، شیطانی عمل ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، باتیں تو بہت ساری تھی۔ قیامت کے قریب کانا دجال آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کے تابع دار ہوں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، لیکن وہ مردے کی قبر کے قریب آئے گا اور اس کو کہے گا زندہ ہو، وہ اٹھ کر زندہ ہو جائے گا۔ اب خود اندازہ لگاؤ، جو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے یہ کام کر دیا، یہ کام کر دیا، اگر اللہ کا ولی نہیں تھا تو یہ کام کیسے ہو جاتا، تو ادھر بھی آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مردے کو زندہ کرے گا، مردہ زندہ ہو جائے گا اور اس سے وہ باتیں کرے گا، خود اندازہ لگاؤ پھر وہ ولی ہے۔ حضور تو فرما رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اس کے پیروکار بھی جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، پکی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کے چہرے پہ سنت رسول ہو، اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہو، نبی کے طریقے پہ چلتا ہو، پھر اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے، پھر وہ اللہ کا ولی ہے اور وہ کام کرامت ہے۔ معجزات صرف اللہ کے نبیوں سے ہوتے تھے، آج کے کسی آدمی سے ایسا کام ہو جائے اس کو معجزہ نہ کہا کرو، کیوں؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں بچی بس سے گری، اس کو خراش بھی نہیں ہے، بڑا معجزہ ہو گیا۔ نہ بھائی، وہاں یوں کہہ سکتے ہو اللہ کی قدرت ہو گئی، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھا دی۔ معجزہ کس سے ہوتا ہے؟ انبیاء سے۔ کرامت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے اولیاء سے۔ اللہم صلی علی سیدنا